کچھ کہانیاں صفوں پر نہیں، دل کی خاموشیوں میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ کہانی میری بھی ہے، اور ایک ایسے شخص کی جس نے میری زندگی کو ایک انوکھا ٹھہراؤ بخش دیا۔ آمنہ ایک کونے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی ہے۔ وہ کھوئی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک سادہ سا اطمینان ہے۔ زیان دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ وہ قیمتی سوٹ میں ملبوس ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک تھکن اور سنجیدگی ہے۔ زیانی، دل میں سکون، یہ لفظ میری لغت میں باقی ہی نہیں رہا۔ ہر طرف بھاگ دوڑ، بس ایک سکون کی تلاش ہے۔ زیانی اپنی پسند کی کتابوں کے سیکشن میں جاتا ہے اور حادثاتی طور پر آمنہ کے ہاتھ سے کتاب گرا دیتا ہے۔ آمنہ ہلکا سا چونک کر، او معافی کیجیے گا، میں نے دھیان نہیں دیا۔ زیانی سرد لہجے میں، یہ میری غلطی تھی۔ آپ کی کتاب۔ وہ کتاب اٹھا کر دیتا ہے۔ آمنہ اس کے ہاتھ سے کتاب لیتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ان کی نظریں ملتی ہیں۔ آمنہ مسکرا کر، شکریہ۔ زیانی سرد لہجہ برقرار، خوش آمدید۔ وہ چلا جاتا ہے۔ آمنہ اسے حیرت سے دیکھتی ہے۔ آمنہ وائس اوور، وہ چلا گیا لیکن اس کی آنکھوں کی سنجیدگی نے ایک عجیب سا سوال میرے دل میں چھوڑ دیا۔ کیا کوئی انسان اتنا اداس ہو سکتا ہے؟ آمنہ اور زیان ایک فیملی لنچ میں ایک دوسرے سے دوبارہ ملتے ہیں۔ زیانی آمنہ کے بھائی کا دوست یا دور کا کزن ہے۔ آمنہ کے خاندان کے کچھ لوگ زیان کے سخت مزاج پر تبصرہ کرتے ہیں۔ خالہ، یہ زیانی بھی کمال ہے، اتنی کم عمری میں سب کچھ حاصل کر لیا، مگر ہنسی اس کے چہرے سے ایسے غائب ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ آمنہ بنا سوچے سمجھے، شاید اس کے دل میں بہت کچھ چھپا ہو جو صرف دکھ نہیں سکتا۔ زیانی پاس سے گزر رہا تھا اور آمنہ کی بات سن لیتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر آمنہ کو دیکھتا ہے۔ زیانی آمنہ کے قریب آ کر نرم لہجے میں، آپ نے صحیح کہا، ہر شخص اپنی ایک کہانی اپنے اندر لیے پھرتا ہے۔ کچھ کہانیاں بہت بھاری ہوتی ہیں۔ آمنہ جھجکتے ہوئے، میں معافی چاہتی ہوں، میں نے بنا سوچے سمجھے بات کر دی۔ زیانی نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ وہ مسکرا کر ایک کاغذ آمنہ کو دیتا ہے۔ یہ میرا بزنس کارڈ ہے، آپ کو اپنی لائبریری کے لیے کچھ کتابیں چاہیے تو بتائیے گا۔ آمنہ وائس اوور، یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ مسکراہٹ میرے اندر دور تک گہری لہر چھوڑ گئی۔ کچھ دن بعد زیانی اور آمنہ کتابوں کے بہانے فون پر اور کبھی کبھار کافی شاپ پر ملتے ہیں۔ زیانی اپنا سخت رویہ چھوڑ کر آمنہ سے اپنی زندگی کی کچھ پریشانیاں شیئر کرتا ہے۔ وہ اپنے کام کا دباؤ اور پرانے جذباتی زخموں کے بارے میں بتاتا ہے۔ آمنہ، آپ کو سکون چاہیے، ہر چیز کو کنٹرول کرنا چھوڑ دے۔ جو چیز دل کے پاس ہے اسے دل میں ٹھہراؤ دے۔ زیانی میرے دل کے پاس، وہ آمنہ کو دیکھتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یا پھر جو تھا وہ میں نے کھو دیا۔ آمنہ کو ایک پرانے اخبار کی کٹنگ ملتی ہے جس میں زیان کی منگنی کا ذکر ہے، جو کچھ سال پہلے ٹوٹ چکی تھی۔ کٹنگ میں زیان کی منگنی کا ایک بیان ہے کہ زیان نے اپنے کیریئر کی خاطر رشتہ توڑا۔ آمنہ زیان کا انتظار کر رہی ہے اور جیسے ہی وہ آتا ہے اسے کٹنگ دکھاتی ہے۔ آمنہ گہرے دکھ میں، آپ نے کبھی بتایا نہیں، آپ نے مجھے اپنا دوست سمجھا، مگر یہ سب مجھ سے چھپایا۔ کیا آپ کا دل صرف بزنس کے لیے دھڑکتا ہے؟ زیانی آمنہ، بات وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو، یہ ایک لمبی اور دردناک کہانی ہے۔ آمنہ آنسو چھپاتے ہوئے، لمبی کہانیوں کو شروع ہی نہیں کرنا چاہیے جب آپ کو پتا ہو کہ وہ بیچ میں ٹوٹ جائیں گے۔ مجھے لگا تھا آپ دل کے پاس ٹھہرنے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ تو صرف عارضی مسافر تھے۔ زیانی میں مسافر نہیں ہوں، میں… آمنہ بات کاٹ کر، آپ کامیاب ہیں، آپ کی زندگی منظم ہے۔ میری سادگی آپ کے لیے ایک وقت کا کھیل ہو سکتی ہے، میرے لیے نہیں۔ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ زیانی اسے خاموشی سے جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے۔ آمنہ اپنے گھر میں اداس بیٹھی ہے۔ وہ زیانی کی طرف سے دیے گئے بزنس کارڈ کو دیکھتی ہے۔ اس کے چہرے پر آنسو ہیں۔ آمنہ وائس اوور، دل ٹوٹنے کا درد نہیں تھا، دل کے دھوکا کھانے کا دکھ تھا۔ میں نے اسے سمجھا مگر وہ مجھ سے ایک سچ بھی نہ کہہ سکا، سچ جس نے اس کے دل کو بھی زخمی کر رکھا تھا۔ زیانی اپنے آفس میں کام میں لگا ہے مگر اس کا دھیان نہیں لگ رہا۔ وہ بار بار اپنا فون دیکھتا ہے۔ اس کا بھائی یا دوست اس کے پاس آتا ہے۔ دوست، کیا ہوا؟ تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ زیانی، میں نے آمنہ کا دل دکھایا،
وہ سچ نہیں جانتی۔ میری منگنی میں نے نہیں، اس نے مجھے چھوڑا تھا۔ وہ میری جدوجہد کو نہیں سمجھ سکی اور ایک امیر آدمی سے شادی کر لی۔ وہ اخبار کی کٹنگ صرف اس کا بیان تھا۔ میں تب اتنا ٹوٹا تھا کہ دوبارہ کسی پر اعتبار کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس لیے میں آمنہ کو بتانے سے ڈرتا رہا۔ مجھے لگا وہ بھی چلی جائے گی۔ دوست: آمنہ مختلف ہے، اسے سچ بتاؤ، ایک بار اپنی ہار تسلیم کر لو۔ زیانی وائس اوور: میں نے ہر جنگ جیتی تھی، مگر دل کی یہ لڑائی ہار رہا تھا۔ مجھے آمنہ کو بتانا تھا کہ میرا سکون اسی کے پاس تھا۔ میرے دل میں جو ٹھہراؤ تھا وہ اسی کی وجہ سے تھا۔ زیانی واپس اسی لائبریری میں جاتا ہے جہاں وہ پہلی بار آمنہ سے ملا تھا۔ آمنہ وہاں پہلے سے موجود ہے۔ وہ زیانی کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ زیانی آواز میں گہرا جذباتی پن: آمنہ، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں بزدل ضرور ہوں۔ میں ڈر گیا تھا کہ اگر میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تو تم مجھے کمزور سمجھو گی اور چلی جاؤ گی۔ وہ آمنہ کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے مگر آمنہ اسے روک لیتی ہے۔ زیانی: وہ رشتہ میرے کریئر کی وجہ سے نہیں ٹوٹا تھا، اس نے مجھے چھوڑا تھا، کیونکہ میرے پاس تب صرف خواب تھے، پیسہ نہیں۔ میں تب ٹوٹ گیا تھا، مگر جب تم میری زندگی میں آئیں تو میرے دل کو پھر سے دھڑکنے کی وجہ ملی۔ میں جھوٹا نہیں تھا، صرف ٹوٹا ہوا تھا، اور تم نے میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا۔ وہ اپنی جیب سے ایک چھوٹی ڈبی نکالتا ہے۔ یہ انگوٹھی نہیں ہے، یہ میرے بچپن کا ایک چھوٹا سا کھلونا ہے جو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ آج میں اسے تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ جو چیز دل کے سب سے زیادہ پاس ہو وہ صرف تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ میرے دل میں اب کوئی راز نہیں، دل میں ٹھہراؤ صرف تمہارے نام سے ہے۔ کیا تم میرے ٹوٹے ہوئے وجود کا ساتھ دو گی؟ آمنہ آنسوؤں کے ساتھ مسکرا کر: مجھے آپ کی دولت نہیں، آپ کا سچ چاہیے۔ سچ بہت بھاری ہوتا ہے اور آج یہ بوجھ آپ نے میرے سامنے رکھ دیا، میں اسے قبول کرتی ہوں۔ وہ کھلونے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ زیانی اٹھ کر آمنہ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ شکریہ۔ آمنہ وائس اوور: وہ دن میری کہانی کا انجام نہیں، آغاز تھا۔ ایک ایسا آغاز جہاں دل کے پاس تم صرف الفاظ نہیں، ہمارے لیے ایک اٹوٹ حقیقت تھی، اور یہ کہانی کسی صفحے پر نہیں، ہمارے دلوں کی گہرائی میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ پردہ گرتا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ سکون صرف تنہا رہنے میں ہے، مگر تم نے مجھے بتایا کہ سکون بھروسے اور محبت کے رشتے میں ہے۔ آج جب میں تمہیں اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے۔ آپ اب بھی اتنا کام کرتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اب آپ اپنے کام پر کنٹرول تھوڑا کم کریں گے اور میرے ساتھ زیادہ ٹھہراؤ لائیں گے۔ میں کرتا ہوں، مگر اب میرا کام میرے لیے بوجھ نہیں، ذمہ داری ہے۔ میری تمام تر کامیابیوں کا حقدار صرف تم ہو۔ آمنہ: مجھے ایک بہت بڑا مالی نقصان ہوا ہے، میرا سارا پروجیکٹ فیل ہو گیا ہے۔ میں دوبارہ وہیں آ گیا ہوں جہاں سے شروع کیا تھا۔ کوئی بات نہیں زیانی، کیا آپ بھول گئے؟ آپ نے خود کہا تھا آپ کو مالی نقصان کا ڈر نہیں تھا، آپ کو اکیلے ہونے کا ڈر تھا۔ آج میں آپ کے پاس ہوں، آپ کا ٹھہراؤ ہوں۔ وہ جو اخبار کی کٹنگ تھی نا، اس نے کہا تھا کہ آپ نے کیریئر کے لیے رشتہ چھوڑا، مگر آج آپ اپنا کیریئر ہار گئے ہیں اور میں آپ کے پاس ہوں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ہمارا رشتہ پیسے سے نہیں، دل سے بنا ہے۔ تم میری طاقت ہو۔ تم نے مجھے سکھایا کہ پیسہ عارضی ہے، مگر دل کے پاس جو رشتے ہیں وہ دائمی ہیں۔ کچھ سال پہلے مجھے لگا تھا کہ میں سب کچھ ہار گیا ہوں، مگر آج میں نے سب کچھ جیت لیا۔ یہ خوشی، یہ سکون، یہ سب میری اس عظیم ہار کے بعد ملا جب میں نے اپنا سچ تم سے کہا تھا۔ ہماری کہانی کا اختتام اب بھی نہیں ہوا، یہ سفر جاری ہے اور آپ کا ٹھہراؤ ہمیشہ آپ کے دل کے پاس رہے گا۔ زیانی مسکرا کر آمنہ کو دیکھتا ہے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ہماری کہانی کا آغاز تو اسی دن ہوا تھا جب میں نے پہلی بار اسے لائبریری میں دیکھا تھا اور کہا تھا کہ میری زندگی میں سکون کی کمی ہے۔ آج میرے ہر لمحے میں سکون تھا، کیونکہ میرے دل کے پاس تم تھی۔ زیانی زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہے۔ وہ اپنے فون پر اپنے والد صاحب کی ایک پرانی تصویر دیکھتا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ آپ نے کہا تھا زیانی، کبھی ہار مت ماننا، کبھی کسی کو اپنی کمزوری مت دکھانا، لوگوں کا بھروسہ نہ کرنا۔ انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا۔ بیٹا، لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اپنا راز ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ سچ بھی ایک طاقت ہوتی ہے، اسے سب سے چھپا کر رکھنا۔ اسی لیے میں نہیں کہہ سکا آمنہ، میں ڈرتا تھا کہ میرا سچ میری طاقت کو ختم کر دے گا۔ میں اپنے باپ کا وہ بیٹا بننا چاہتا تھا جو کبھی ہار نہ مانے، مگر ہار تو میں آج گیا، تمہارے سامنے ہار گیا۔ وہ اپنے آفس کی ایک قیمتی چیز کو غصے میں توڑ دیتا ہے جو اس کی پریشانی اور ذہنی دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔
आमना का जाना मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ते का टूटना नहीं था, ये मेरे बाप के दिए गए हर उसूल का टूटना था। मुझे उस खौफ से आज़ादी चाहिए थी जो मेरे दिल में बचपन से पल रहा था। मैं इस दर्द को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरा ठहराव चला गया था और अब मेरे पास वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचा था। मेरे वालिद सही कहते थे, कभी किसी पर भरोसा मत करो। ज़ियानी अपने ऑफिस में बैठा है। उसने फैसला कर लिया है कि वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर काम में दफन कर देगा ताकि वो आमना के बारे में सोचना छोड़ दे। वो अपने एक दोस्त को बरूने मुल्क कॉल करता है। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। तुमने जो ब्रांच ओपन करने का प्लान बनाया था, मैं कल ही न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मुझे यहाँ हर जगह आमना नजर आती है। ज़ियानी, तुम क्या कह रहे हो? फरार हल नहीं है। तुम्हारा मसला आमना नहीं, तुम्हारा अपना दिल है। मेरे दिल के पास अब कोई नहीं है। मैं अपना सब कुछ यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। तुम तमाम बिजनेस संभाल लोगे। मैं फ़्लाइट बुक कर चुका हूँ। ज़ियानी तमाम ज़रूरी कागजात साइन करता है। वो एक लिफाफे में अपने घर की चाबियां और अम्मार के नाम एक मुख्तसर नोट लिखता है। मैं नाकाम रहा हूँ। मेरे दिल के पास कोई नहीं ठहर सका। अम्मार ये नोट और चाबियां देखता है। वो फ़ौरन आमना से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। ये आदमी फिर भाग रहा है। जब इसे हार माननी नहीं चाहिए, तब वो हमेशा के लिए फरार हो रहा है। अम्मार गाड़ी चलाते हुए आमना के घर की तरफ जा रहा है। अम्मार आमना के घर जाकर जोर से दरवाज़ा खटखटाता है। आमना, बाहर निकलो। ज़ियानी जा रहा है। वो मुल्क छोड़कर जा रहा है, हमेशा के लिए। आमना दरवाज़ा खोलते हुए आंखों में हैरानी। क्या क्या कह रहे हो? क्यों? वो डर गया है। वो अपनी नाकामी कबूल नहीं कर सकता। वो समझता है कि तुम उसे कमज़ोर समझोगी। वो तुम पर भरोसा करने से कासिर है। अगर तुम उसे रोकना चाहती हो तो एयरपोर्ट चलो। उसकी फ़्लाइट 2 घंटे बाद है। वो मेरे डर से नहीं भाग रहा था। वो अपने बचपन के खौफ और बाप के उसूलों से भाग रहा था। मुझे उसे रोकना था। इस बार हारने की बारी मेरी नहीं, उसके गुरूर की थी। आमना और अम्मार तेजी से एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं। आमना की आंखों में आंसू हैं, मगर वो पुरअज़्म है। अम्मार गाड़ी चलाते हुए, वो अब सिक्योरिटी क्लियर कर चुका होगा, हमें जल्दी करनी होगी। वो भाग नहीं सकता। वो अपने माजी को अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं उसे वहीं रोकूंगी जहां उसे सबसे ज्यादा खौफ आता है, भरोसा करने से। मंजर बदलता है, एयरपोर्ट का सिक्योरिटी एरिया। ज़ियानी अपनी फ़्लाइट के लिए इंतज़ार कर रहा है। वो अपने बाप की तस्वीर को देखता है और फिर फ़ोन बंद करके आंखों में सर्द मेहरी ले आता है। बस, अब सुकून मिलेगा। यहाँ मेरे दिल के पास आने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। अचानक ऐलान होता है, न्यूयॉर्क की फ़्लाइट 501 की आखिरी कॉल। आमना और अमार सिक्योरिटी गेट के करीब पहुंचते हैं। आमना सिक्योरिटी को एक तरफ धकेलकर गेट की तरफ भागती है। आमना, बड़ी आवाज़ में चीखते हुए, ज़ियानी रुको। ज़ियानी पीछे मुड़कर देखता है। आमना को देखकर वो हैरान और परेशान हो जाता है। उसके हाथ से पासपोर्ट गिर जाता है। आमना, तुम यहाँ? आमना आंसुओं से रुंधी हुई आवाज़ में, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्यों भाग रहे हो? तुम एक बिजनेस हार सकते हो, मगर तुम खुद से नहीं भाग सकते। तुम मेरा सच नहीं समझ सकती। मैं कमज़ोर हूँ, मैं हार गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे नाकाम देखो। मैंने तुम्हें सिस्टम का फेल नहीं, दिल का टूटा हुआ आदमी समझा है। तुम्हारा बाप तुम्हें डराता था कि लोग तुम्हें धोखा देंगे, मगर मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे दिल के पास खड़ी हूँ, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। आमना अपने हाथ से वो बचपन का खिलौना निकालती है जो ज़ियानी ने उसे पहले दिया था। तुम्हें याद है, मैंने कहा था टूटी हुई चीज़ों को जोड़ना भी एक मोहब्बत है। तुम टूटे हुए नहीं हो ज़ियानी, तुम वो खिलौना हो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है, और मैं तुम्हें जोड़ने के लिए आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने अंजाम से भागो। मैं तुम्हारे आगाज़ में शामिल होना चाहती हूँ। जो चीज़ तुमने सबसे ज़्यादा छुपाई है, वो क्या है? वो तुम्हारा डर है, और आज मैं तुम्हें तुम्हारे इस डर से आज़ादी दिलाने आई हूँ। ज़ियानी अपनी आंखों में आंसू लिए सिक्योरिटी की तरफ बढ़ता है। आमना, मैं हमेशा डरता रहा हूँ कि तुम भी मुझे छोड़ दोगी, मगर अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा दिल का ठहराव सिर्फ तुम्हारे पास है। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को नज़रअंदाज करते हुए आमना की तरफ आता है। वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अमार दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है। मुझे तुमसे दूर मत करना, तुम ही मेरी जिंदगी हो। अब तुम्हें कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दिल के पास तुम हो। वो एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। पस मंजर में फ़्लाइट का ऐलान जारी रहता है, मगर अब इसकी कोई अहमियत नहीं रहती। ज़ियानी ने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी और ज़िंदगी जीत ली।